قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جس کا مطلب ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اب اگر لوگ تمہارے بارے میں وہ باتیں بنائیں جو تمہارے اندر موجود نہیں ہیں، اگر لوگ تمہاری نیتوں پر شک کرتے ہیں، اگر لوگ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اگر لوگ تمہارے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اگر لوگ وہ سب کچھ تمہاری طرف سے منسوب کرتے ہیں، تمہاری طرف ریلیٹ کرتے ہیں، وہ سب کچھ جو آپ نہیں ہیں، تو وہ سب کچھ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا ہے۔ کیوں؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کیونکہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہارے دل کے جذبات کیا ہے۔ اس کے برعکس اگر لوگ تمہیں متقی کہیں، تمہیں پرہیزگار کہیں، تمہیں صالحین میں شمار کرنے لگیں، تمہاری بزرگی اور برتری کی تعریف کرنے لگے کہ تم تو بہت اچھے ہو، تمہارا رویہ بہت اچھا ہے، تم بہت نیک ہو، تم بہت صالح ہو، تو یہ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں اللہ آپ کی حقیقت کو جانتا ہے کہ تم اصل میں ہو کیا، تمہاری خصلت کیا ہے، تمہاری پرائیویسی کیا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ تم وہ نہیں ہو جو تم لوگوں کے سامنے ہوتے ہو، جو تم پبلک لائف میں ہوتے ہو وہ تمہاری اصل آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ تمہاری اصل پہچان نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ تم وہ ہو جو تم راتوں میں ہوتے ہو، جو تم اپنے بند کمرے میں ہوتے ہو، جو تم اپنی پرائیویٹ لائف میں ہوتے ہو۔ تو اگر آپ کی نیت درست ہے، پھر اگر لوگ آپ پر شک کریں، آپ کا مذاق اڑائیں، آپ پر باتیں بنائیں، تو ان لوگوں کا وہ رویہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا ہے، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دل کے جذبات کیا ہیں۔ اسی لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں اس آئیڈینٹی کو صاف رکھنا ہے، ہمیں اس چیز کو صاف رکھنا ہے جس کی نظر اللہ کو ہے، جس کی طرف اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ ہمارے شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، وہ ہمارے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا ہے کہ ہمارے فیسز کیسے ہیں، ہمارا رنگ کیسا ہے، ہمارے کپڑے کا رنگ کیسا ہے، ہم کیا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کی طرف اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ وہ دراصل ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کی نیت کیا ہے، دل کے ارادے کیسے ہیں۔ تو اللہ کو اگر دل کی طرف نظر ہوتی ہے، اگر اللہ کو ہمارا دل چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دل کو ہی صاف رکھنا چاہیے۔